جانب اشارہ کرو میں کیوں غیر کی تو کرے کار جاؤں میں کیوں در سے اپنا گزارا کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں خدا کیا خوبصورت بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے بادشاہ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نگاہ کرم آج اس محفل پر ہے ایسے نماز رہے ہیں کہ لفظوں میں بیان کر نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں ہمارے درمیان ایک اور ہستی بھی بیٹھی ہے میں ان کا بھی تعارف کروانا چاہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس علاقے میں جو کام وہ کر رہے ہیں یہ بڑی حوصلے کی اور ہمت کی بات ہے پورے ڈیفینس کے اندر میرے خیال میں ہسٹری میں روڈ پر یا کسی خالی روڈ پر طریقہ کے معاملے میں کبھی پرمیشن ملی ہی نہیں انہوں نے بڑی ہمت کر ڈالی یہ پہنچ گئے ڈی ایچ اے وہاں یہ لڑ گئے کہ یا تم یا ہم انہیں اجازت دینی پڑی اور ڈی ایچ اے فیز 4 میں 9 کا مشروع میں پہلی محفل کروائی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے گھر کے بالکل پیچھے خالی پلاٹ جو بنا ہوا رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے خرید کر وقت کیا اور بڑی شاندار مسجد بنا رہے ہیں یہ محمد حسین آسمانی صاحب بیٹھے ہیں میرے پڑوسی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان پہ اپنے مرشد کا بڑا خوبصورت کرم ہے اور سایہ بھی ہے ذرا زیارت کروائیے حسین صاحب الحمدللہ اللہ پاک آپ کو استقامت دے آپ کا حکم تھا رفاقت صاحب کے لیے رفاقت صاحب آئیے کون ہے رفاقت صاحب نہیں ان کا بھی ذرا ایک کلام باقی ہے آئیے آپ ادھر آئیے آپ کے لیے تو خصوصی حکم وقت کافی ہو گیا ہے
میں صرف چند ایک اشعار جو آج کی محفل کی مناسبت سے میں نے تیار کیے تھے کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کا نور ہے، اور رب کائنات نے اپنا وہ نور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس دنیا پر نمودار کیا، اور پھر وہ نور ولیوں کی شکل میں آج تک ہمارے اوپر اور تا قیامت وہ نور قائم رہے گا۔ اس کو کسی شاعر نے کیا خوب سانچے میں ڈالا ہے کہ اپنے کرم سے خالق نے، ارض و سما کے مالک نے جسے کریا پھیلایا وہ نور محمد کہلایا۔ انجم جس سے چمکے ہیں، تارے جس سے دمکے ہیں، شمس و قمر کا ہے سایہ وہ نور محمد کہلایا۔ گلشن مہکے گا، یہ کریا پھیلے گا، جو پربت ہے چھایا وہ نور محمد کہلایا۔ جب ہونٹ تبسم کرتے ہیں، شمشیر کی مانند لگتے ہیں، ماتھا جس کا کہلایا وہ نور محمد کہلایا۔ جس نے تاب نرالی سے اپنے رتبے عالی سے شمس و قمر کو شرمایا وہ نور محمد کہلایا۔ ظلم کا بندل جس نے توڑا، حق کا دامن جس نے جوڑا، ارے باطل جس نے گھبرایا وہ نور محمد کہلایا۔ اب کام محبت کر دے گی، سب جام محبت کر دے گی، الفت ہے جس کا سرمایا وہ نور محمد کہلایا۔ اور علیم کو اور فیصل کو، علیم کو اور فیصل کو، علیم کو اور فیصل کو، پھر اپنے پیارے گور کو، علیم کو اور فیصل کو، پھر اپنے پیارے گور کو، آشا جس نے ٹھہرایا وہ نور محمد کہلایا، وہ نور محمد کہلایا۔ یا رسول اللہ، یا غوث۔ اب آخر میں، بالکل آخر میں تو اختتام کو ہو رہا ہے، تو میں اطہر صاحب کو دعوت دوں گا کہ اپنے ارشاد سے ہمیں فیضیاب کریں اور سلام یا جو بھی آپ کو ملے وہ کر دیں، اور دعا کا بھی طلبگار ہوں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وقت بڑا طویل ہو چکا ہے اور کل ورکنگ ڈے ہے، اسی لیے چند گزارشات۔ ولی کی پہچان، کیونکہ یہ ولی کے در پر آئے ہیں، ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ولی کی زیارت کر رہے ہیں، اسی لیے آج میرا دل بھی کر رہا ہے کہ آج ولی کی شان بیان کریں۔ ولی کی پہچان سب سے پہلے صوفیہ کرام سے، صوفیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جن کے لیل و نہار، دن اور رات، صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مستغرق رہے، ہاں اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے، اور اس مقام پر پہنچ جائے الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے محبت رکھے، اور اگر کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔
ولی وہ ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے الحب للہ والبغض للہ. اللہ اکبر. اب نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ آپ سارے قرآن ہیں، آپ قرآن کی شرح کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ہاں ہاں رسول اللہ نے فرمایا اذا رأوہم ذکر اللہ. اللہ اکبر. اذا رأوہم ذکر اللہ، کہ جب ان کے نورانی چہرے کو دیکھو، ان کے سونے سونے مکھڑے کو دیکھو، ہاں ہاں ان کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، رب یاد آ جائے. ہاں ہاں رب یاد آ جائے. کیوں یاد آئے؟ اللہ یاد کیوں آئے؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا یا آپ کے بچوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو کل صبح اٹھ کر یہ تجربہ کر لیے گا کہ سورج کی روشنی سے کوئی جل کے نہیں مرتا ہے، لیکن اگر سورج کی روشنی کو آئینے کی طرح مول کر کس کر کے کسی روئی پہ ڈالی جاتی ہے یا کسی کاغذ پہ ڈالی جاتی ہے یا کسی تھیلی پہ ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جلنا شروع کر دیتی ہے. ہاں ہاں حدیث بار کا یاد رکھنا اذا رأوہم ذکر اللہ، کہ جب ان کے نورانی چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب ولی کی بارگاہ میں جا کے اللہ یاد کیوں آتا ہے؟ ہاں ہاں جب ہم گنہگار بدکار سیاہکار بندے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کا سینہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے اور اس پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم گنہگار بدکار سیاہکار قلوب جب اس ولی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس کے سینے سے نور نکل رہا ہوتا ہے. جب ہمارے گنہگار کالے کالے قلوب پر جاتا ہے تو قلوب جلنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ قلوب جلنا شروع کرتے ہیں تو جب دل سے آواز نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ اللہ. کیا نکلتی ہے؟ اللہ. دل سے کیا آواز نکلتی ہے؟ اللہ. روح پکارتی ہے اللہ، رگ رگ پکارتی ہے اللہ، ہاں ہر شے پکارنے لگتی ہے اللہ. اللہ کے ذکر کو جاری کر دیتا ہے. ہاں ہاں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان آپ نے بار بار واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. میں وقت پورا کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں پوری بات کروں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار واقعہ سنو گا، لیکن آج ولی کی شان میں بھی سن لیں کہ تو سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے ولی اور ایک قول ہے اللہ کے نبی. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں مختار قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ میرے بندے کی تلاش میں نکلو. جو کام اللہ کا نبی کرے وہ ہمارے لیے حجت و دلیل بن جاتا ہے. ہاں ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلے. پتہ یہ چلا اگر ولی کی تلاش میں نکلنا، ولی سے فیض لینے کے لیے نکلنا، ولی کی بارگاہ میں آنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اور یقیناً جو ولی کے در پر آتا ہے، جو ولی سے نسبت قائم کر لیتا ہے، جو ولی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، جو ولی کے ٹکڑوں پر آ جاتا ہے. ہاں ہاں ہمارے بھائی نے انوار بھائی نے بات کی تھی کہ جو ان کی چپلوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جو باہر چپلوں پر بیٹھتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ شیخ احمد کا واقعہ ہے. سنے اور یہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ احمد کا واقعہ ہے. شیخ احمد غوث اعظم کے دور میں رہا کرتے تھے. وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے اور شیر کے اوپر سواری کیا کرتے. ایک روز کیا ہوا کہ وہ غوث اعظم کے کسی مرید کے گھر پر آ گئے. غوث اعظم کے مرید کے گھر پر آئے اور کہنے لگے میرے شیر کے لیے گائے لے کر آؤ. وہ مرید دوڑتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے گھر کے اندر شیخ احمد آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے شیر کے لیے گائے طلب کر دی ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوتا. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ میرے آستانے
سے گائے لے جاؤ. اب وہ آستانے سے گائے لے کر جا رہا تھا. ہاں سنو ولیوں کے در پر چلنے والوں, ولیوں کے در پر آنے والوں, سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پر پلنے والا کتا, وہ کتا جو غوث اعظم کے آستانے پر پلتا تھا وہ بھی گائے کے ساتھ ہو لیا. اب وہ مقام آیا کہ ایک طرف شیر کھڑا ہے, دوسری طرف گائے کھڑی ہے. عقیدت سے لبریز بات کہنے جا رہا ہوں. ہاں ایک طرف گائے کھڑی ہے, ایک طرف شیر کھڑا ہے. جیسے ہی شیر نے گائے کو کھانے کی کوشش کی, غوث اعظم کے آستانے پر پلنے والا کتا شیر سے لڑ جاتا ہے. شیر کو چیر پھاڑ کر غوث اعظم کے آستانے کی گائے کو غوث اعظم کے پاس لے آتا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کے آستانے پر لے آتا ہے. شیخ احمد کو جب پتہ چلتا ہے, غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مرید ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجددی ملت الشاہ احمد اللہ علیہ رحمت رحمہ سارے واقعے کو دو مصروں میں بند کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ارے کیا دبے جس پہ ہدایت ہو پنجاب تیرا, ارے کیا دبے جس پہ ہدایت ہو پنجاب تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالقہ صبر دو, میرا خالقہ صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے, میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے. کل اولیاء براتی, سب اولیاء براتی, کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم اور یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. وہی آ گئے مدد کو, وہی آ گئے مدد کو, میں نے جب جہاں پکارا. سرکار کم نظر کرم, اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا, یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کاروسیا فریدی کا سلسلہ تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم. اب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
چمکاتے پاکا چاندی سوبانی کڑی چمکاتے پاکا چاندی سوبانی کڑی چمکاتے پاکا چاندی سوبانی کڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام سے نظم امام کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو صدا گنبدے عذرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں صدا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں اور گدوں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور والے رانا روزائے اقدس کرے والے گانا روزائے اقدس کرے مستوں میں خود مسجد میں
ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ، تیرے گھر کی سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ وہ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور دور ہو گئے ہیں اگر حضور کے روضے کی حاضری ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے۔ یہ کون کہتا ہے کہ ساری خدائی مل جائے، ہمیں حضور کے در کی گدائی مل جائے۔ ہزار شوق سے جانی کو پیار کر دیں گے، یہ کون کہتا ہے کہ ساری خدائی مل جائے، ہمیں حضور کے در کی گدائی مل جائے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ آپ کے زمانے میں آج پیاس بہت ہے، شدت کی پیاس ہے، کچھ کلمات نمازیں بچے سے پیاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اور معاملات کی خوبصورتی آپ سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں قبول فرمائے۔ جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تہہ دل سے، اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے بعد برسوں جب بھی گزر جائے، آنکھ سے اوجھل ہوئے تو اسی طرح کی محفل کوئی سجائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة